چلیے انشاءاللہ پروگرام کا جو ہے اختتام کرتے ہیں، پھر نماز کے بعد سے شروع ہوگا۔ الحمدللہ وہ چیز مل گئی جو ابھی سوال آپ لوگ کر رہے تھے، بالکل صاف طریقے سے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جو آپ نے سنی، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے، جب اسلام آیا تھا تو اس وقت کون تھے؟ یہود و نصارہ اور کفار مکہ تھے، اور اسی کی تشریح یہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کی کتاب بڑی مشہور ہے فتح الباری۔ صحیح بخاری کے اوپر بہت ساری شروحات لکھی گئیں، لیکن سب سے معتبر شرح جو لکھی گئی ہے وہ فتح الباری ہے، جو علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے، جن کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ بات بالکل صاف لکھ دی کہ لا یصلون مثل صلاتنا، یعنی یہود و نصارہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتے تھے، ولا یستقبلون قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے تھے، ومنہم من یذبح لغیر اللہ ومنہم من لا یأکل ذبیحتنا، اور اس میں وہ لوگ بھی جو تھے ہمارا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جو ہماری طریقے سے نماز پڑھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، اور جو ہمارا ذبیحہ کھائے، تو یہ ان سے مخاطب ہے۔ یہ زبردستی کا آج ہم یہ ان لوگوں پر منتبہ کرنا اور پھر اپنا جواب بنانے کی کوشش کرنا، لوگوں پر دھونس جمانا کہ دیکھو ہم نے جواب دیا ہے کہ ہماری طرح نماز پڑھیں، صرف جماعت المسلمین پڑھتی ہے، کوئی نہیں پڑھتا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں، یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی باتیں ہیں، لیکن اس کی تشریح یہاں پر موجود ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ دوبارہ سے یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ پھپھا حضرت نے بھی جو ابھی بیان کیا وہ اس کا مطلب وہی ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، یعنی قبلے کی طرف منہ کون کرتے تھے؟ کون کریں گے؟ ہم ہی کا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت مسلمین قبلے کی طرف منہ کرتے تھے، باقی یہود و نصارہ تو نہیں کرتے تھے، وہ تو فلسطین جس کو یروشلم وہ کہتے ہیں اس کی طرف منہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا بالکل بات واضح ہو گئی کہ جو اسلام کے مطابق نماز پڑھے، یہ آپ کہیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق نماز پڑھے اور جو اسلام کا قبلہ ہے کعبۃ اللہ اس کی طرف منہ کرے، اور جو ہمارا ذبیحہ کا ہے وہ مسلم ہے۔ تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اگر اس کے اوپر اگر کوئی اور اس میں سے سوال نکلتا ہے تو ضرور نکالیے آپ۔ دیکھیے میں کہتا ہوں سوال کے اندر سے بھی سوال نکالیے، کیونکہ سمجھنے کا موقع ملے گا، پھر بات ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر۔ جی بالکل سمپل سا فارمولا، جو آدمی کلمے کا اقرار کر لے وہ توحید پرست ہے، بس۔ جی وہاں پر جا کر نماز پڑھنا، پڑھیے، بالکل پڑھیے، اگر وہ توحید پرست ہیں۔ اگر کیسا معلوم ہو رہا ہے توحید پرست ہیں وہ؟ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ بھائی بریلوی بھائی ہیں ہمارے، جو کہتے ہیں کہ قبروں کے سامنے جو ہے جھکتے ہیں، اگرچہ کہ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جیسے اللہ کو سجدہ کیا ہم تو جھکتے ہیں، لیکن ہے غلط نا وہ چیز، تو وہ چیز سمجھ میں آ گئی نا، تو ہم پرہیز کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو کافر اور مشرک کے کیٹیگری میں نہیں ڈالتے۔ جی سب جگہ جہاں پر بھی ہماری طرح نماز پڑھے، یعنی اسلام کے مطابق نماز آپ کو کہیں پہ ملی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، بالکل بالکل سب پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے۔ کیسا نہیں پڑھتے آپ وہ بتائیے، کیا چیز ہے جو ان کے اندر مس ہو رہی ہے؟ جی جی یہ تو بتائیے، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خامی کیا ہے، پھر اس پر بات ہو نا۔ ٹھیک ہے، خیر انشاءاللہ نماز کے بعد نا اس کے اوپر بیک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔